حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مختصر حکایت کے ساتھ اور ایک اہم بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ بھی پچھلے درس سے بنیادی طور پر بہت زیادہ قریب کی نسبت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے لیے راہبر کو، شیخ کو یا دوست کو یا اپنے لیے ہم سفر کو تلاش کرنا چاہے تو پھر تیرے پاس دیکھنے والی، پرکھنے والی، جاننے والی اور جانچنے والی آنکھ ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوست کے روپ میں دشمنی کر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانی روپ میں شیطانی رسم و رواج کو اور وہم و خیال کو بندے کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس سے بندے کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ فرمایا پہلے پرکھ اور اس کے بعد راستے پہ چل، جس طرح حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے، الرفیق ثم الطریق، پہلے ایک مخلص راہبر، رہنما اور استاد اختیار کر، اس کو پکڑ اور پھر راستے پہ چل۔ فرق درمیان محقق و مدعی و محق و مبطل، ایک تحقیق کرنے والے اور ایک ادھر ادھر کی مارنے والے، ایک حق پہ اور ایک باطل پہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ چوں بسے ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نشاید را دست۔ فرمایا بہت سے شیطان انسانی روپ کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے، بلکہ کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو منزل پہ پہنچ جائے۔ پھر ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ زاں کے صیاد آورد بانگے سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر۔ فرمایا جس طرح شکاری پرندے جیسی آواز سے دوسرے پرندوں کو بلاتا ہے، وہ ایک سیٹی نکالتا ہے، آواز نکالتا ہے، جس طرح بٹیر یا تیتر کی آواز بولنے والے، وہ ان کے پاس ایک آواز نکالنے والا ایک آلہ بھی ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر وہ ٹیوب وغیرہ کو لگا کے اس کے ساتھ وہ بجاتے ہیں، تو جیسے بٹیر کی آواز نکلتی ہے یا تیتر کی آواز نکلتی ہے، وہ آواز نکالتے ہیں۔ فرمایا شکاری پرندے جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ اسے فریب دے اور فریب اور دھوکے میں اسے پکڑ سکے۔ اب پرندہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ پرندہ بول رہا ہے، تیتر بول رہا ہے، بٹیر بول رہا ہے، اور وہ اسی ظام میں اور اسی خیال میں اور اسی گمان میں آتا ہے، اور اس نے جال لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ بشنود آن مرغ بانگے جن سے خیش، از ہوا آید بیابد دام و نیش۔ فرمایا وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور فضا سے اترتا ہے تو جال کو پاتا ہے اور اس میں پھنس جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ڈسا جاتا ہے۔ حرف درویشاں بدھ زدو مرد دوں، تا بخوانت بر سلیم زاں فسوں۔ فرمایا کمینہ آدمی فقراء کے کلمات چرا لیتا ہے تاکہ کسی بھولے بالے پر وہ منتر پڑے۔ جیسے آج کل بہت سے صوفیاء کے روپ میں بہروپیے پھرتے ہیں اور ڈبے پیر اور اچانک شاہ بہت سے نکل آتے ہیں،
جو 2 نمبری طریق سے ایسی باتیں کریں گے، ایسے کلمات ادا کریں گے، ایسی گفتگو کریں گے جو صوفیاء کی ہے، جو فقراء کی ہے، جو اہل نظر کی ہے، لیکن وہ اہل نظر نہیں ہوں گے۔ کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ فرمایا مردوں کا کام ہدایت دینا، روشنی دینا اور وجود کے اندر حرارت کو پیدا کرنا، عشق کو پیدا کرنا، ذوق کو پیدا کرنا، شوق کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور کمینوں کا کام صرف دھوکہ، بے حیائی، بے شرمی اور کسی کو ورگلانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ شیر پشمی از برائے گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند۔ فرمایا لوگ گداگری کے لیے اون کا شیر بنا لیتے ہیں اور بچے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھئی یہ اصل ہے، اور دروازوں پہ جاتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں۔ ان کے مختلف انداز اور مختلف طریقے مانگنے کے ہوتے ہیں۔ جس طرح مسیلمہ کذاب نے اپنا لقب احمد دار لیا، لیکن وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولو الالباب مان۔ فرمایا مسیلمہ کا لقب کذاب رہا، جو کچھ بھی وہ روپ دھار لے لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ جیسے کاغذ کے بنائے گئے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی، اسی طرح حقیقت بھی چھپتی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اولو الالباب یعنی جتنی بھی انسانیت ہے اور ان کا اگر شعور اکٹھا کر لیا جائے تو یہ سب حضور کے شعور کی خیرات ہے، حضور کے علم کا فیض ہے، حضور کے نور کا فیض ہے۔ تو حقیقت حضور کی ذات ہے اور اس نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا۔ آن شراب حق ختامش مشک ناب، بادرا ختمش بود گند و عذاب۔ فرمایا وہ شراب حق کی شراب ہے جس کی مہر خالص مشک کی ہے، اور شراب کی مہر گندی اور عذاب ہے، 2 طرح کی۔ جو شراب حق ہے وہ اس کے انوار سے، اس کے فیض سے، اس کے فضل سے، اس کی عطا سے اور اس کی مہربانی سے بندے کے وجود میں عشق پیدا ہوتا ہے، کیف و سرور اور مستی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے باطن میں رقصاں ہوتا ہے، اس کا دل جھوم رہا ہوتا ہے، اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے، اس کا باطن مہک اٹھتا ہے، اس کے اندر سے انوار اور تجلیات کی ایک کیفیت اس کے اوپر وارد ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ ناپاک اور پلید جسے لوگ شراب کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف گندگی ہے اور اس کا نتیجہ عذاب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو گویا ان کے درمیان تمیز رہنی چاہیے۔ اور اکثر صوفیاء کرام کے کلام میں آپ شراب کی بات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی کہا بدے ساقیا آب آتش لباس، کہ مستی کند اہل دل التماس، کہ وہ بدے ساقیا آب آتش لباس، وہ شراب دے جو رنگ میں سرخ ہے۔ اور یہ کس کا استعارہ ہے؟ جو صوفیاء ہیں جب وہ طالب کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسم اعظم کی شراب دیتے ہیں، اللہ کے نام کی، اور اس کا رنگ وہ سرخ رکھتے ہیں۔ جب وہ اسے اپنے دل میں نقش کرتا ہے کہ مستی کند اہل دل التماس، جو اہل دل ہیں وہ مستی کے اندر مزید اس کی التماس کریں کہ میرے اوپر اللہ کے انوار مزید ہونے چاہیے، اس کی تجلیات مزید ہونی چاہیے، میرے اندر اس کے قرب کی، اس کی عطا کی اور اس کے فضل کی جستجو
مزید بڑھ جانی چاہیے۔ تو مولانا روم صاحب بھی فرماتے ہیں تو ہر کسی کے چہرے کو دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، بلکہ اس چہرے کی جستجو کر جس چہرے سے تجھے وہ چہرہ نصیب ہو سکے، جس مکھڑے سے تجھے وجہ اللہ نصیب ہو سکے، اس کے انوار، اس کی تجلیات تجھے نصیب ہو سکے۔ لہذا ہر کسی کے پاس نہ جا۔ بہت سے شکار کرنے والے وہ پرندوں کی بولیاں بول کے انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں، کہیں ان کے دام میں نہ آ جانا، اور کہیں کسی لفاظی جملے بازی اور اچھی خطابت کے دام میں نہ پھنس جانا۔ ممکن ہے کہ وہ تجھے راہ سے گمراہ کر دے، بلکہ اس کی صحبت اور اس کی معیت اور اس کی رفاقت میں بیٹھ جس سے تیرے دل کو جلا ملے، تیرے باطن کو صفائی نصیب ہو، تیری روح مجلہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے، منور ہو جائے، تیرے دل کا تزکیہ ہو جائے، تیرے نفس کا تزکیہ ہو جائے، اور تیرا دل پاک صاف ہو کے اس کے قرب کے لائق بن جائے۔ اور ہر شراب پہ اپنے آپ کو لے کے نہ آ، اور ہر شراب کو مت چاہ، بلکہ وہ شراب جو محبوب کے چہرہ انور کے انوار کی ہے، جس سے تجھے اس کے نور کا ایڈریس مل سکے اور اس کا پتہ مل سکے، اس کو حاصل کر۔ اور بندے کو ہمیشہ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کس راہ پہ ہوں، کہیں اس راہ پہ تو نہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، جس کے قدموں پہ چلنے سے بھی اللہ نے منع کیا، بلکہ اس راستے پہ چل جس پہ چلتے ہوئے انسان اپنے مالک و مولا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔